قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں عدم اعتماد پر بحث کی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہونے کا امکان۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اتحادیوں سے رابطے زیر بحث آئیں گے۔ قانونی اور آئینی امور پر بھی مشاورت ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان کی عسکری حکام سے ملاقات۔ سول اور عسکری حکام کے اگلے عام انتخابات پر بیک ڈور مذاکرات شروع۔ حکومت اور اپوزیشن کو موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ معاہدے پر غور جاری۔ اپوزیشن کے رضامند ہونے تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوگی۔ سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کے بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ بلاول، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اراکین جمع۔ پاکستان تحریک انصاف کے 22 اراکین قومی اسمبلی کی بھی شرکت۔ چین میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا تیسرا اجلاس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ 18 اضلاع میں پرامن پولنگ جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں حمزہ شفیق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس حصے میں بھی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑا رہے اور وقت اچھا گزرتا رہے۔ اس وقت ہم نے آپ کو مائنڈ میٹرز کی جانب لے کر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ میری اور وقار ملک صاحب موجود ہیں اور آج کچھ الفا میل کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، سو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے مائنڈ میٹرز میں۔ اوور ٹو یو گائز۔ تھینک یو ویری مچ ارملین عمران۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی الفا کیا چیز ہوتی ہے، الفا وومن اینڈ الفا مین۔ بائی ڈیفینیشن الفا جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جنرلی جو کہ ایگریسو، ڈومیننٹ اور بہت ہی اتھارٹیٹیو ہو۔ لیکن الفا وومن ہونا وہ ان ٹریٹس کے ساتھ کیسے میچ کرتا ہے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، تو اس کنفیوژن کو وقار صاحب پلیز دور کرتے ہیں۔ یہ جو سارے ٹریٹس ہیں وہ ایک الفا میل کے ساتھ صرف افیلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ایک جو فیمیل ہے وہ بھی ان سارے ٹریٹس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے ایک طرح سے۔ تو کیا ہم جو الفا ڈیفینیشن ہے وہ کیا صرف میسکولن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بیہیویئرل سائیکالوجی میں دیکھا یا مختلف سائیکالوجی میں دیکھا تو اس کا ایک رسپونڈ آیا، اور اس رسپانس جو تھا وہ ہیومنسٹ کی صورت میں آیا۔ ہیومنسٹ نے کہا کہ یہ انسان روبوٹ نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے، اور اس کو بالکل ایک متضاد رویہ تھا جو کہ ہیومنسٹ نے اپنایا۔ بالکل اسی طرح یہ جو الفا والی معاملات ہیں یہ جانوروں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ الفا میل کی کریکٹرسٹک آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ بھیڑیوں میں الفا کون سا ہے یا اینیملز میں کون سا ہے، بیکاز کم ویریبلز ہیں، اس کے ساتھ آپ ایک فارمولہ جوڑ سکتے ہیں کہ یہ ایک فارمولہ ہے، اور اس فارمولے پہ جو پورا اترے گا تو وہ اس کے لائک وہ ڈومیننس ہے کسی کے اندر، وہ اتھارٹیٹیو ہے، وہ لاؤڈ ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہ اس قبیلے کا سربراہ ہوگا اور وہ ان کو لے کے چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ بٹ اگین وہ بہت کم ویریبلز ہیں، ہیومن بہت کمپلیکس ہے۔ سو اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے لیے کوئی رول ہم بنا دیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ جو ڈومیننس ہے، یا اگر ہم مختلف سٹڈیز میں دیکھیں تو اس کو بیسیکلی سیکشول اپیل کے حوالے سے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اگر میل کے اندر ایک ڈومیننس، اتھارٹیٹیو یا ایگریشن، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ خاتون کو متاثر کرتی ہیں، تو سائیکالوجی کی کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے جو اس کو اپروو کرتی ہے۔ سائیکالوجی میں جتنی اسٹڈیز ہیں اس میں 68% جو رزلٹ ہے وہ ایزی گوئنگ کا ہے، کہ مطلب خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو میل ہے وہ ایزی گوئنگ ہو ہمارے ساتھ رہے۔ اچھا، ایمپتھی کا اس میں زیادہ بڑا کردار ہے، سینسٹیوٹی کا یا سینسٹائزیشن کا زیادہ بڑا کردار ہے، ان تمام چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے بنسبت اگر ہم کہیں کہ
وہ جو ایک خاص قسم کا. اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ہم آف کورس ایوولوشن کے اندر اور پھر ہمارا جو ایگریکلچرل جو ایرا ہمارا گزرا ہے اس میں یہ تمام چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی تھی. اور پھر اگین فزیکل جو آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے وہ بہت میٹر کرتی تھی. جو ٹریٹس ابھی آپ نے بھی بتائے کہ فیمیلز جو ہیں وہ اب زیادہ دیکھتی ہیں کہ ایمپیتھیٹک کون ہے, کون زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کون زیادہ ایزی گوئنگ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ود ایج اور میچورٹی کے ساتھ ایک عورت جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر پاتی ہے کہ یہ وہ ٹریٹس ہیں جو کہ ایکچولی مجھے ایک آدمی میں چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہ ایگریسو اور اتھارٹیٹیو اور وہ جو ایک پریزنس ہوتی ہے جس کو ہم میسکولن کنسیڈر کرتے ہیں, وہ ٹریٹس ایسے نہیں ہیں جن کے لیے دے شوڈ بی لوکنگ فار. جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر وہ ٹریٹس ہیں تو وہ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے, لیکن اگر فیمیل جو ہے وہ چیزیں اڈیپٹ کر لیتی ہے تو یہ ایک اس کے لیے ایک کون ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر, اور یہ پھر آگے جا کر اس کے جو بھی سارے ریلیشن شپس بھی, اس کا کام بھی, لوگ انسٹرکشن لینا ایک عورت سے پسند نہیں کرتے اگر شی از این الفا فیمیل. تو یہ سینیریو جو ایک جینڈر ڈفرینس ہے نہ صرف انڈیویجول پرسپیکٹو سے لیکن سوسائٹل پرسپیکٹو سے بھی, یہ کیا ہے؟ دیکھیے جس طرح فرد ترقی کرتا ہے, میچور ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اس طرح معاشرہ ترقی کرتا ہے. جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کے ہاں لیڈرشپ کی بالکل اور طرح کی کریکٹرسٹکس یا اور طرح کے ٹریٹس وہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھ سکتی ہیں اور میرے خیال میں ہم متفق ہوں گے کہ اپنے اس خطے میں جناح صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, گاندھی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کے اندر کون سے الفا ٹریٹس یعنی آپ کو نمایاں ایسی چیز نظر آتے ہیں؟ چلے جناح صاحب میں تو ایک تھا کہ چلے ان کی آواز ایک گمبھیر تھی جو کہ اس میں ایک نمایاں ٹریٹ ہے, بٹ ادروائز وہ اس طرح کی نہیں ہے. لیکن ایک خاص معاشرہ اگر وہ اس کو میچورٹی کو نہیں پہنچا یا نیشنلسٹ ہے یا اس طرح کا ایک رویہ آپ نے اپنا لیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہٹلر ایک بہت اچھا لیڈر وہاں پہ ہو. لیکن جیسے جیسے معاشرہ فرد کی طرح, جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک میچورٹی کے لیول پہ تو ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ ویلیو کرتی ہوں کہ وہ سینسٹیو ہو, وہ ایمپیتھیٹک ہو, وہ تمام چیزیں ہوں, لیکن ایک خاص وقت میں شاید وہ اس طرح نہیں کرتی ہوں. بٹ اگین اس کا تعلق بھی میچورٹی کے ساتھ ہے. اور جیسے جیسے معاشرہ آگے جاتا ہے تو یہ جو نوعمری میں ہی خواتین جو ہیں یہ ان چیزوں کو زیادہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گی, مے بی آفٹر 50 ایئرز, مے بی آفٹر 100 ایئرز. لیکن ایکچولی جو چیز ہے جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے, مثال کے طور پہ اگر ہم لیڈرشپ یعنی ہم سائنس کی فیلڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ہے, دنیا بدل کے رکھ دی. اس سے بڑا آدمی یعنی سائنس کے اندر کتنا بڑا آدمی گزرا ہے. ٹریڈ نام کی کیا چیز ہونی ہے, نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے, ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے وہ سائڈ میں چلی جاتی ہے. بٹ انٹلیکٹ ہے, اور وہ انٹلیکٹ جو ہے وہ اگلے 1000 سال تک ریلیونٹ ہے. سیم ود آئنسٹائن ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنگھی بھی نہیں کرتے ہوں گے لیکن آئنسٹائن ہے, وہ نیوٹن ہے, یا بہت سارے اس طرح کے رویے ہیں. سو کیا اس کا مطلب یہ, کیونکہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات مینشن کی ارلیئر کہ یہ جانوروں کے ساتھ ہم لوگ زیادہ ریلیٹ کرتے تھے, وہاں سے نکلے یہ ٹرمز بھی وہاں سے نکلے. تو ہم سو دیٹ مینس کہ ہماری جو نالج کی بیسز ہے وہ کیونکہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے یا ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم بہت کامنلی کوئی بھی لنگو جو ہے وہ یوز کر دیں گے, کوئی بھی جارگن یوز کر دیں گے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ڈو یو تھنک کہ جب ہم جیسے جیسے پیپل ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیز ٹرمز, جب جیسے جیسے ہم یہ باتیں کریں گے, ہم انفارم کر رہے ہوں گے لوگوں کو, تو ہم یہ ٹرمینالوجیز کو سیکھنے کی وجہ سے ہماری جو ڈیفینیشنز اور ریلیشن شپس کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. یونگ نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے, بہت زیادہ کام کیا ہے. یہ جو ہر مرد کے پیچھے ایک اس کے برین کے اندر ہی مطلب ایک عورت ہوتی ہے پوری اس کی شخصیت کے اندر, عورت میں جو ہے وہ مرد ہوتا ہے, اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے بہت اچھا جو ذات کے حوالے سے یہ سیلف کے حوالے سے جو اس نے اسٹڈیز یا جو کچھ بھی ان کی تھیوری بہت زبردست ہے. مجھے بتائیے اسی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی میل ایسا ہو جس کی دیکھیے ایک تو فکر میں ہے نا, فکر میں خاتون ہو جاؤں, ایسا تو ہو سکتا ہے. صوفی شعراء جو ہیں وہ ہمیشہ خاتون بن کے یا اس سیغے میں بات کرتے ہیں کہ میں نے نچ کے یار مناور دے, یا جس طرح حضرت بابا بلے شاہ ہیں یا بڑے لوگ. فکر کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گوارا ہو جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں تو خاتون بن کے لکھتا ہوں تو ٹھیک ہے, بانو قدسیہ کہے میں مرد بن کے, میرے ذہن میں تو مرد ہوتا ہے تو میں لکھتی ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ اگر کسی مرد کی فزیکل اس میں جس کو کیا کہیں کہ اس کے جو ہاتھوں کی حرکت ہے باڈی لینگویج میں عورت آ جائے, فیمنن ہو جائے وہ تھوڑا, تو پورا سوسائٹی اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. فیمیل کو شاید اتنی اس طرح نظر سے نہیں دیکھ رہی ہوگی, لیکن میل کو اس طرح. اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ایکچولی جو فیمیل ٹریٹس ہیں یا وہ ہیں وہ ابھی بھی ہم اسی کے ساتھ لگتی ہیں کہ اس کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں.
اور ایک خاص جگہ پہ آ کے اگر سوسائٹی خاص لیول پہ پہنچ جائے گی، کسی خاص سطح پہ پہنچ جائے گی، اس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا کہ یہ الفا ٹریٹس ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اس بندے کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب ایک نسائیت ہے، یعنی خاتون کا وہ ایک ان کے جو باڈی لینگویج ہے ان کو نہیں ہوگا. وہ ہوگا کہ بیسیکلی اس کا تھاٹ کیا ہے، اس کا ایکشن کیا ہے، اور اس کا جو فکر ہے وہ کیا ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ جب ہم جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے فزیکل سے زیادہ انفلوئنشل جو ہے پوری دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں، پاورفل طبقے ہیں، جن کا کلچر بہت مضبوط ہے، جن کا کلچر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، فکری طور پہ وہ مضبوط ہے. تو آف کورس جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو جو فکری مضبوطی ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے، ان تمام چیزوں کو پھر سائڈ پہ کر دیں گے. سو دیٹ مینس کہ کئی دفعہ ہم لوگ یہ جتنے بھی ٹریٹس ہیں، پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس ہیں، ہم نے اس کو تھوڑا بلا وجہ سے بھی سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اس کو اتنی امپورٹنس جو دی ہوئی ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں وہ دینا نہیں چاہیے. رادر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی انسان کے انٹرنل میں کیا چل رہا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے ایک الفا فیمیل یا الفا میل کا اگر دے آر ناٹ گڈ ایٹ ہارٹ. ہماری جب تک ڈیفینیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوگی ہر اس چیز کے بارے میں جو کہ کسی کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے پرسنالٹی کی، وہ صرف اس کا آؤٹ لک نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بظاہر طور پر کیسے لگ رہا ہے یا کیسے لگ رہی ہے. ہمیں یہ جانچنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر، اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر، رینی ڈیز کے اندر کون آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے، کون آپ کا کتنا ساتھ دے رہا ہے، کون آپ کو کتنا ایموشنلی سپورٹ کر رہا ہے، اور کون انویسٹ کرنا جانتا ہے آپ کے اندر ایموشنلی. سو یہ ساری چیزوں کو غور کرتے ہوئے کون الفا ہے، کون الفا نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ سب سیکنڈری بن جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ وی ول بی بیک ود another very interesting topic.